اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ خدا کی مدد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دین حق کی مدد کی جائے۔ جو لوگ حق کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، خدا ان کی مدد فرماتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 10 میں، اور تم کو ان دونوں زانیوں پر اللہ کی حد جاری کرنے میں کوئی ترس نہ آوے، اگر تم اللہ اور پچھلے دن پر یقین رکھتے ہو۔ سود کے اسلامی قانون کو جو نہ مانے، اسے اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ہے، تو اسے سود کھانے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ اس لیے نجران کے عیسائیوں سے آپ نے صلح کا جو معاہدہ کیا تھا، اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر وہ سودی لین دین کریں گے تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور جو لوگ اسلام کے ملک میں بغاوت کریں، ڈاکہ ڈالیں، لوٹ مار کریں، قرآن اور اس کو خدا اور رسول سے لڑنا کہتا ہے، اور اس کی سزا قتل، پھانسی، قطع ید، قید اور جلاوطنی ہے، اور ان کی اس بے کسی و بے بسی کی کیفیت کو عذاب اور دنیاوی رسوائی کہا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں ہے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں اور آخرت میں برا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب فرعون نے اپنی شہنشاہی کے غرور میں بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ سورۃ اعراف میں، خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس صبر و تسلی پر، جو در حقیقت پیشین گوئی کی بشارت تھی، الٹا اضطراب ظاہر کیا۔ تو پھر فرمایا سورۃ اعراف میں، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آخر جب وعدہ الہی کے پورا ہونے کا وقت آیا تو فرعون کی شہنشاہی کا تختہ الٹ گیا، مصر کی وہی قوم خلافت الہی کے تاج سے سرفراز ہوئی۔ سورۃ اعراف میں، اور ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی، اس زمین کے پورب اور پچھم کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، اور اللہ کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی ان کے صبر کی وجہ سے۔ یہ نعمت ان کو حق کی راہ میں صبر و استقلال سے ہاتھ آئی، اور دنیا کی برکت اور سرفرازی ان کو ملتی رہی۔ لیکن جب ان کے ہاتھ سے رائے حق میں صبر و استقلال کا دامن چھوٹنے لگا اور پیغمبروں کے ماننے سے منہ پھیرنے لگے، تو دفتن عزت کا یہ تاج ان کے سر سے اتر گیا۔ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی سورۃ بنی اسرائیل میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے، تو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان پر اپنے بڑے سخت بندوں کو بھیجا، تو وہ ملک میں گھس گئے، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے، پھر ہم نے ان پر تم کو پھیرا اور تم کو مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد بڑھائی، اور کہہ دیا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے اور برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسرے وعدوں کا وقت آیا تو اوروں کو تم پر ابھارا تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں اور بیت المقدس میں ویسے ہی گھس جائیں جیسے تمہارے پہلے دشمن پہلی دفعہ اس میں گھس گئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں تو اسے تباہ کر دیں۔ اہل خبر کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات جہاں اور دوسرے اغراض سے بیان کیے گئے ہیں، وہاں ایک غرض یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ عبرت کا سبق بنے، اور انہیں معلوم ہو کہ اگر وہ بھی خدا کے عہد کو توڑیں گے یا پورا نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی خدا کا وہی برتاؤ ہوگا۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی خالص کر چکے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفت ربوبیت میں کسی کو مجال اختلاف نہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے۔
لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف اس کے ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے۔ یوں اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی زبانی ان کے نظریاتی موقف کی وضاحت فرماتے ہیں، اور یہ موقف ایسا ہے کہ جس میں بحث و مباحثہ، نزاع و اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس ناقابل نزاع موقف سے روئے سخن ایک دوسرے موضوع کی طرف پھر جاتا ہے جس میں اختلاف موجود تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو اختلاف کیا گیا وہ بھی غیر ضروری اور غیر معقول اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یہ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں، اور ان کے دین کی حقیقت اللہ نے بیان بھی کر دی ہے اور اس کی گواہی دے دی ہے کہ ان کا دین اسلام تھا، جس طرح اوپر تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے موقف پر صرف ایک سوال کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کا موقف بادی النظر میں غلط تھا، جواب دینے کی ضرورت ہی نہ تھی، صرف سوالیہ نظروں سے تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ حضرات یہودیت اور نصرانیت کے وجود میں آنے سے بھی پہلے گزرے ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اس ابتدائی دین کے حامل تھے جسے حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ تمہاری کتابوں میں تمہارے پاس یہ شہادت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب نبی آخر الزماں کو الہی دین حنیف کے ساتھ بھیجنے والے ہیں، جو دین ابراہیم بھی ہے، لیکن تم اس شہادت کو چھپا رہے ہو۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ کو اس بات کی اچھی طرح خبر ہے کہ جس شہادت کو تم چھپا رہے ہو اور اس کے برعکس تم اسے چھپانے کے لیے بحث و جدال بھی کر رہے ہو، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اب بات اپنی انتہائی بلندی تک جا پہنچی ہے، اس مسئلے کا خاطر خواہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کے مابین اور ان کے موجودہ نام نہاد پیروکاروں کے درمیان مکمل تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ کچھ اور تھے اور یہ کچھ اور ہیں، اس لیے یہاں خاتمہ کلام اس فکرے پر کیا جاتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔